رات کے 12:51 پر آپ کے حوالے کروں. نیند کی آغوش میں جا چکے ہیں، تاریخ بھی بدل چکی ہے. یہ میری محبت کی میں آ کر یہاں کھڑا ہو گیا. 9 تاریخ ہو گئی ہے نا. میں 8 تاریخ کے لیے بک تھا، لیکن یہ محبت آپ لوگوں کی ہے. میں کھڑا ہوں، پیش کر رہا ہوں 4 مصرے بطور خاص. ملاحظہ فرما لیں انشاءاللہ. ماں سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں؟ ذرا سا ہاتھ اٹھائیں. ماں سے محبت کرنے والے لوگ سب کرتے ہی ہیں. آپ لوگ نہیں کرتے چچا؟ چلی گئی اماں، کوئی بات نہیں، میری بھی چلی گئی، لیکن میں بھی آج بھی محبت کرتا ہوں. آج بھی ان کو یاد کر کے ہمیشہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھنا، اصال ثواب کرنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. مطلع حاضر کرتے ہیں. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں انشاءاللہ. کہ صبح دل کی اذان نہیں ہوتی، صبح دل کی اذان نہیں ہوتی، جسم ہوتا ہے جان نہیں ہوتی، جسم ہوتا ہے جان نہیں ہوتی. بھائی کو میں داد دیتا ہوں. اللہ نے آپ کو ایسی سمجھ دی ہے، ایسے آپریٹر آپ میں بہترین، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یا تو میں یہ سالار گنج میں یہ مائک دیکھ رہا ہوں، یا تو لکھنؤ کے اسلامیہ کالج میں ایسا مائک دیکھتا ہوں کہ جب شاعر آ کر کھڑا ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ سیٹ کر دیتے ہیں. اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے. آمین. پیش کر رہا ہوں، سنیں. کہ صبح دل کی اذان نہیں ہوتی، جسم ہوتا ہے جان نہیں ہوتی، عمر بھر پیار کو ترستا ہے دوستوں جس کی ماں نہیں ہوتی، دوستوں جس کی ماں نہیں ہوتی. 4 مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جنت کہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ پیش کر رہا ہوں 4 مصرے، سماعت فرما لیں. کہ اجر وہ بے حساب پائے گا، سبحان اللہ. اجر وہ بے حساب پائے گا، مرتبہ لاجواب پائے گا. جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو، جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو، ایک حج کا ثواب پائے گا، ایک حج کا ثواب پائے گا، ایک حج کا ثواب پائے گا. 4 مصرے اور آپ کی ذلیل سماعتوں کے حوالے نوجوان نسل کر رہا ہوں. ابھی حضرت نے فرمایا کہ سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں، سوشل میڈیا سے دور رہیں. سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے، بہت بری چیز بھی ہے. میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں. سب سے محبت کیجئے، لیکن ایک محبت کے چکر میں مت پڑیے گا، ورنہ کبھی کبھی سلفاس کھانے کی نوبت آ جایا کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا وہ کون سی محبت ہے؟ میں 4 مصرے حاضر کروں گا تو انشاءاللہ آپ سب محبتوں سے جڑیے گا. چچا آپ بہت مسکرا رہے ہیں. ماشاءاللہ. میں اور کچھ کہہ رہا ہوں کیا؟ آپ بھی ہمارے بڑے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. پیش کر رہا ہوں 4 مصرے، سنیں. کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا، مگر اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. منور رانا نے کبھی کہا تھا کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا،
ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ اپنے ماں کے سب سے چھوٹے لاڈلے کے لیے یہ شعر تھا ان کا کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی، لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہے، ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی، ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی۔ ماں کی محبت، ماں کی محبت، نعرے تکبیر۔ بہت شکریہ۔ ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی۔ آئیے مکمل نعت پاک کا مطلب تھوڑا سا ماحول آپ سب کو جگانے کے لیے، ماشاءاللہ آپ سب بیدار ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار گنج کے اچھے لوگوں پیش کر رہا ہوں بطور خاص مطلب، ملاحظہ فرمائیں۔ چلو آقا کے وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چوموں گا ان آنکھوں سے وہ جنت کا نگینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ پہلا بند ملاحظہ فرمائے کہ مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، پورا مجموعہ ہے کہ بھائی سبحان اللہ، مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، فرقت نے اے آقا تیری رنجور کیا ہے، اس آئینہ دل کو بہت چور کیا ہے، اے کاش کے ہو پار، اے کاش کے ہو پار میرا ٹوٹا سفینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ چلو آقا کہ وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ مولانا سبیر صاحب کل فلائٹ ہو، پرسوں فلائٹ ہو، کسی کی عمرے پر جانے کے جب اللہ سعادت نصیب فرماتا ہے تو اس کے دل میں ایک ارمان ہوتا ہے کہ میں آقا کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوں گا، آقا کے سامنے اس طرح اپنی حاضری دوں گا۔ کیا کہنا ہے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اگر کچھ الگ سا لگ جائے اور اچھا لگ جائے آپ سب کو تو دعائیں دیجئے گا اس بھائی کو۔ پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ میں روضہ سرکار پہ قرآن سناؤں، کہیے مطلب سبحان اللہ، میں روضہ سرکار پہ قرآن سناؤں، دل میں دبے جذبات میں آقا کو بتاؤں، میں دل کے ہر ایک زخم کو آقا کو دکھاؤں، مشکل ہے میرا، مشکل ہے میرا فرقت سرکار میں جینا، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ اور یہ شعر حضرت مولانا شمیم حنفی صاحب ہمارے بڑے بھائی تشریف فرمائے، حضرت کی دعائیں چاہتا ہوں، یہ بند آپ تک پہنچا رہا ہوں، بولا ایسا فرمائیں کہ داؤد کے جیسی مجھے آواز عطا کر، یہ بھائی جب تھوڑا سا اشارہ ہو حوصلہ بڑھانے کے لیے بول دیا کریں تو مجھے مزہ آ جائے گا۔ پیش کر رہا ہوں سنیں کہ داؤد کے
عطا کر، موسیٰ کے تکلم کا وہ انداز عطا کر، اور دے دے خدا مجھ کو، اور دے دے خدا مجھ کو محمد سا کرینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ آخری بار محبتوں کے ساتھ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں، کیونکہ حضرت مولانا صدیق صاحب اس عمر میں اتنی دیر تک بیٹھنا یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ حضرت کی محبت ہے یہ اس گاؤں والوں سے کہ حضرت اب تک بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگوں کی سرپرستی کرنے کے لیے۔ حضرت کے حوالے سے آخری بند پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ خواہش یہی دل کی ہے کہ ایک بار حضرت دعا دیجئے گا اس بچوں کو کہ خواہش یہی دل کی ہے کہ ایک بار عصلت بس خواب میں سرکار کا دیدار ہو عصلت، تب ڈوبتی نیا میری اسے پار ہو عصلت، بس روضہ سرکار ہو، جائیے گا اگلی لائن میں، بس روضہ سرکار ہو، رمضان کا مہینہ، جاؤں گا مدینہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، موضع سرائر گنج جناب حافظ اسد اعظمی صاحب، نعرہ خواہش یہی دل کی ہے کہ ایک بار عصلت بس خواب میں سرکار کا دیدار ہو عصلت، تب ڈوبتی نیا میری اس پار ہو عصلت، بس روضہ سرکار ہو، رمضان کا مہینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چلو آقا کہ وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ ان لوگوں کا پیٹ نہیں بھرا، ابھی اور سنیں گے نا۔ 10 منٹ اور جی میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو، جی مطلب دوبارہ نہ آئے 5 منٹ اور سن لیں۔ دیکھیے خواہش ہے لوگوں کی، کمیٹی نے بڑی مشقت سے مجھے بلایا، میں بہت مشقت سے یہاں پہنچا ہوں، شاید یہ اس علاقے کی بات نہ ہوتی تو میں اس پروگرام کو کینسل کر دیتا۔ میں کل مدھوبنی میں تھا، جی بائی روڈ سفر کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ محبتیں، میں سویا نہیں ہوں 28-30 گھنٹے، میں صرف 2 گھنٹے میں اپنی نیند پوری کیا ہوں، جہاں بیٹھ رہا ہوں میری آنکھ لگ رہی ہے، لیکن یہ محبتیں تھوڑی دیر پڑھوا رہی ہیں۔ میں خوبصورتی سے ایک مطلع اور 2-3 شعر آپ تک پہنچا کر اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ پیش کر رہا ہوں 5 منٹ اور ایک نعت پاک کا خوبصورت سا مطلع سماعت فرما لیں۔ ایک نعت پاک کی فرمائش ہے، میں اسی کا کلام سے وہی پڑھ دیتا ہوں، مطلع حاضر کر دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ نہیں جس کو الفت نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، دو عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے۔
خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے۔ کہیں گیسوں کا بیان ہو رہا ہے، کہیں روئے انور کی جلوہ گری ہے۔ کہیں گیسوں کا بیان ہو رہا ہے، کہیں روئے انور کی جلوہ گری ہے، ہاں جلوہ گری ہے۔ نہ ہو جس میں ذکر رسول مکرم، کوئی ایسا قرآن میں پارا نہیں ہے۔ نہ ہو جس میں ذکر رسول مکرم، کوئی ایسا قرآن میں پارا نہیں ہے۔ ایک شعر ایک واقعے تک آپ سب کا ذہن پہنچانا چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میرے جسم پر بال جتنے ہیں اتنی ملے مجھ کو جان بھی تو قربان کر دوں۔ آپ کے علاقے کی نمائندگی ناظرین میں جلسہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ پورے ہندوستان میں آپ کے علاقے کی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے سے جب بڑے موجود ہوتے ہیں اسٹیج پر نہ، تو مائک پر کھڑے ہونے کے بعد نہ اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے علاقے میں رہ کر اپنے بڑوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کچھ بولنا۔ آپ لوگ حوصلہ نہیں بڑھائیں گے تو کون حوصلہ بڑھائے گا ان کی؟ انشاءاللہ یہ پورے ہندوستان میں آپ کے علاقے کی نمائندگی کریں گے ناظم کے طور پر۔ مولانا نسیم صاحب بہترین خطیب بھی ہیں الحمدللہ، میں تو ابھی تک ان کو ناظم ہی سمجھ رہا تھا، ماحول پہ جتنی مرتبہ کہ یہ نظامت ہی کی ہے، لیکن آج نے میں پہلی مرتبہ ہی سنا حضرت بہت بہت اچھا بولتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیش کر رہا ہوں یہ شعر حضرت مولانا شمیم حنفی صاحب، حضرت مولانا سلیم صاحب، سب ہمارے بڑے تشریف فرما ہیں، یہ شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میرے جسم پر بال جتنے ہیں اتنی ملے مجھ کو جان بھی تو قربان کر دو، ہاں قربان کر دو، مگر ایک پل کو بھی ایمان چھوٹے حذیفہ کو ہرگز سوارا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت صحابہ، بہت شکریہ۔ میرے جسم پر بال، یہ سند ہے کہ حضرت مولانا صغیر احمد صاحب، حضرت مولانا شمیم حنفی صاحب، مولانا نسیم صاحب سب اپنی دعا میں اس بچے کو، اس بھائی کو شریک کر رہے ہیں، یہ میرے لیے سند کا درجہ رکھتا ہے۔ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میرے جسم پر بال جتنے ہیں اتنی ملے مجھ کو جان بھی تو قربان کر دو، ہاں قربان کر دو، مگر ایک پل کو بھی ایمان چھوٹے حذیفہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے۔ نہیں جس کو الفت، آخری بار محبتوں کے ساتھ، محبت دیکھیے، محبتوں کے ساتھ سنیے، محبتوں کے ساتھ بیٹھیے، محبت سے علماء اکرام کو دیکھنا بھی ثواب ہے، عبادت ہے۔ پیش کر رہا ہوں آخری شعر بطور خاص، ملاحظہ فرما لیں۔ ہے شان نبی کتنی، دیکھیے گا، ہے شان نبی کتنی عالی اسد، انہیں جب بھی رب نے مخاطب کیا ہے شان نبی کتنی عالی اسد، انہیں جب بھی رب نے مخاطب کیا
مخاطب کیا ہے، کہا رب نے موسم ملوتا ہے یاسین، کبھی نام لے کر پکارا نہیں ہے، کہا تکبیر، نعرے تکبیر، جناب حافظ اسد اعظمی صاحب زندہ باد، روضہ سرار گنج زندہ باد، نعرے تکبیر۔ اللہ بہت شکریہ۔ ہے شان نبی کتنی عالی ہے اسد، انہیں جب بھی رب نے مخاطب کیا ہے شان نبی کتنی عالی ہے اسد، انہیں جب بھی رب نے مخاطب کیا ہے، مخاطب کیا ہے، کہا رب نے موسم ملوتا ہے یاسین، کبھی نام لے کر پکارا نہیں ہے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے تو عالم میں اس کا گزارا